Let's start. Page 17, last paragraph. Lesson, Jinnah's Vision of Pakistan. Dealing with our first function in this assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment. ہمارا یعنی ہم جو بات کر رہے تھے تو قائد اعظم جو فرما رہے تھے کہ اس کے جو فنکشن ہے اسمبلی کے تو دو اہم کام ہیں. تو اب جو پہلا کام ہے اس پر غور کرتے ہوئے، ڈیل لفظی ترجمہ ہے معاملہ کرنا، یہاں پہ مطلب ہے غور کرتے ہوئے، اس پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے، ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی، اس اسمبلی میں آئی کیناٹ میک اینی ویل کنسیڈرڈ پروناؤنسمنٹ ایٹ دس مومنٹ. ابھی اس لمحے، ایٹ دس مومنٹ اس لمحے میں کوئی سوچی سمجھی رائے قائم نہیں کر سکتا، یعنی نہیں بتا سکتا، یعنی جو ذہن میں میرا ہے ابھی وہ بتاؤں گا. ٹھیک، ویل کنسیڈرڈ، اس پر کافی غور و خوض ہوا ہو. ٹھیک ہے. پروناؤنسمنٹ، اوپینین، رائے، ایٹ دس مومنٹ، اس لمحے. But I shall say a few things as they occur to me. لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا یا چند چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. As they occur to me, as they come into my mind، جو میرے ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت occur to me، جو ابھی میرے ذہن میں آتے ہیں، تو میں ان چند چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یا آپ سے بات کروں گا. ٹھیک. دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ، سب سے اولین، فرسٹ اینڈ فور موسٹ، سب سے پہلے اور اولین چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز اور اولین، that I would like to emphasize میں جس پر زور دوں گا، I would like to، ایک پولائٹ انداز ہے. ٹھیک ہے، میں پسند کروں گا، میں چاہوں گا. ٹھیک. to emphasize، to stress، زور دینا. is this، یہ. remember that you are now a sovereign legislative body. یہ بات یاد رکھو. remember، یاد رکھو that you are now a sovereign legislative body، کہ آپ لوگ یا آپ کی جو اسمبلی ہے یہ ایک خود مختار مقننہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے. ٹھیک ہے. لیجسلیٹو باڈی، کل ہم نے بات کی تھی، باڈی یہاں پہ مراد ہے ادارہ. تو آپ لوگ جو ہے یا آپ کی جو اسمبلی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساورن ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اینڈ ہیو فل پاورس. ساورن کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں. ساورن. لیجسلیٹو، قانون ساز، آپ قانون بنا سکتے ہیں ڈفرنٹ. باڈی، ادارہ ہے آپ اس سارے ملک کے لیے. ٹھیک. تو یہ بات کیا کہ ریممبر، یاد رکھیں. اینڈ یو ہیو گاٹ آل دا پاورس. ہاں، اگر آپ ساورن ہیں اور جو ہیں آپ، تو یو ہیو گاٹ آل دا پاورس، آپ کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں، پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے، اختیار موجود ہے. ٹھیک ہے.
جس قسم کی اس ملک کی بہتری کے لیے آپ قانون سازی کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ گڈ. It therefore places on you the gravest responsibility. اب جب آپ کو سارے اختیارات حاصل ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوگی. جب ہم کسی کو اختیار دیتے ہیں تو اس پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس اختیار کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. تو it therefore places on you the gravest responsibility. ہاں تو یہ اس لیے آپ پر انتہائی بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے. گریویسٹ یہاں پہ مراد ہے بھاری ذمہ داری. ٹھیک ہے, آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سارے اس ملک کا اختیار دیا گیا ہے تو اب آپ پہ ذمہ داری بھی بہت بڑی آپ کے پاس آپ پر ہوگی. ایز ہاؤ یو شوڈ ٹیک یور ڈیسیژن. اور کون سی ذمہ داری؟ کہ آپ نے اپنے فیصلے کس طرح کرنے ہیں. بڑی سوچ سمجھ کر, بڑے احتیاط سے, ایکسٹریملی کیئرفلی آپ نے فیصلے کرنے, کیونکہ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں. آپ اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بڑا کیئرفلی آپ نے سٹیپس لینے ہیں. ڈیسیژن, فیصلے. The first observation that I would like to make is this. میرا پہلا مشاہدہ, میرا پہلا خیال, observation مشاہدے کو کہتے ہیں, خیال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, I would like دیکھیں جب آپ انگلش استعمال کریں تو کوشش کریں کہ آپ پولائٹ ایکسپریشن استعمال کریں. یہ I would like جو ہے I want بھی استعمال ہو سکتا تھا یہاں پہ, لیکن would like ایک پولائٹ کیا ہوتا ہے, بڑے شائستہ انداز سے, ایک نرم انداز سے جب آپ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو I would like to make, میں اپنا خیال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. آبزرویشن, مشاہدہ, خیال, رائے. آبزرویشن کا یہاں پہ مراد رائے بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کسی چیز کو آبزرو کرنا, اس کا مشاہدہ کرنا. ٹھیک ہے, I would like to make is this. اب دیکھیں to make کا تو مطلب ہے بنانا, لیکن یہاں کیا ہے؟ اظہار کرنا. ٹھیک ہے, کہنا یہاں پہ مراد ہے. اپنی رائے قائم کرنا, اپنا مشاہدہ پیش کرنا, یہ ساری اس کی بات ہے. کیا مطلب سمپل کیا ہوگا؟ I would like to express my views, کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو would like کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑا پولائٹ انگلش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی پولائٹ زبان ہوتی ہے. ٹھیک, ایک آئی وانٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آئی وانٹ میں اور آئی وڈ لائک میں بڑا فرق ہے. ٹھیک, یو ول نو ڈاؤٹ ایگری ود می. ہاں, اور پھر آپ یقیناً ود نو ڈاؤٹ, بغیر کسی شک و شبے کے, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے. ایگری, متفق, نو ڈاؤٹ, مجھے یقین ہے, یقیناً. That the first duty of a government is to maintain law and order. حکومت کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے یا جو ڈیوٹی ہے, جو فرض ہے, وہ امن و امان کو بحال رکھنا ہے. مینٹین, بحال رکھنا, کہ معاشرے میں امن ہوگا تو معاشرے میں ترقی ہوگی, کوئی لوگ کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا کم نہیں کرتے, اس کو تھوڑا سا کم کرتے. ٹو مینٹین, ٹو کیپ, رکھنا, برقرار رکھنا. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر, امن و امان. بند کر. ہاں, so that
تاکہ the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. تاکہ لوگوں کی زندگی، پراپرٹی، جائیداد اور ریلیجس بلیفس، مذہبی عقائد، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو آزادی سے ان پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کی جان، لائف، پراپرٹی، جائیداد یا مال، اور پھر مذہبی عقائد، یہ لوگ آزادانہ کریں. یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ موقع فراہم کرے. کیوں؟ کہ لوگ خوش ہوں اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. اور حکومت کا کام، سب سے پہلا کام، کہ معاشرے میں امن و امان ہو. معاشرے میں امن و امان ہوگا تو لوگ بزنس بھی کر سکیں گے، تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے. لیکن اگر امن و امان نہ ہو تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کام، اور چیزیں بعد میں آئیں گی، کہ آپ نے امن و امان کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک، بلیفس آف اٹس سبجیکٹس عوام، سبجیکٹس ویسے رعایا کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ عوام، باشندے اس ملک کے. ٹھیک ہے، سبجیکٹس لوگ، عوام، آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دی اسٹیٹ، کہ ان 3 چیزوں کو ریاست کی کا مکمل تحفظ حاصل ہو. فلی پروٹیکشن، تحفظ. ٹھیک ہے، حفاظت کرے اسٹیٹ، ریاست، ملک. یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ لوگوں کی دن رات ان کے ان 3 چیزوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اسٹیٹ مین ریاست، ملک جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی چیز ہو گئی. اب سیکنڈ چیز، دوسری، the second thing that occurs to me is this. دوسری چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے، occurs to me یعنی جب اس وقت آپ کے ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے، it comes just to my mind now، میرے ذہن میں آتی ہے، is this one of the biggest curses from which India is suffering. اور سب سے بڑی برائی، کرس، برائی، لعنت، اس قسم کے ٹھیک ہے، بری چیز، curses to me from which India is suffering، جس کا انڈیا شکار، یعنی انڈیا کا مطلب تھا سارا یہ. ٹھیک ہے، ابھی تو پاکستان نیا بنا، تو انڈیا میں یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھی. یہ جو متحدہ ہندوستان تھا نا، یونائٹڈ انڈیا، جب تقسیم، اب تو تقسیم ہو گئی نا. ہاں، تو انڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے. اور جس سے سفرنگ کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتے ہیں نا، جو سفرنگ فرام فیور ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے کہ کسی بیماری کا بھی، کسی برائی کا بھی بندہ شکار ہوتا ہے نا. انڈیا از سفرنگ فرام ایولز یا کرسز، یعنی انڈیا اس برائی کا شکار ہے. یعنی یہ برائیاں کون سی برائیاں ہیں ابھی ہمیں بتائے گا. I do not say that other countries are free from it. ہاں، میں یہ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اور ملک جو ساری دنیا میں وہ اس سے آزاد ہیں یا ان میں یہ برائیاں بالکل نہیں ہیں. لیکن ہمیں تو اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. I do not say، میں یہ نہیں کہتا، یا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے that other countries are free from it، کہ دوسرے ممالک اس سے آزاد ہیں یا ان میں یہ برائیاں نہیں ہیں. بٹ آئی تھنک آور کنڈیشن از مچ ورس. لیکن ہاں، ایک بات ہے کہ ہماری حالت بہت زیادہ بری ہے. اور ممالک میں ہوں گی لیکن شاید کم ہوں. ہماری حالت جو ہے، بٹ آئی تھنک، میرا خیال ہے، میری رائے میں، میری سوچ کے مطابق، یا میرا خیال ہے، بٹ آئی تھنک آور کنڈیشن حالت، ٹھیک ہے، از مچ ورس، زیادہ خراب ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟
برائبری اینڈ کرپشن، یہ دو چیزیں، یہ تو شروع سے اسلام نے بھی اس کے خلاف لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں آپ نے روکنی ہیں۔ برائبری، رشوت، کرپشن، بدعنوانی، اور جب یہ دو یس از برائبری، رشوت اینڈ کرپشن، بدعنوانی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس جو ذمہ داری دی گئی ہے اور آپ اس میں جو جس طرح کرنا ہے اس طرح نہ کریں، اپنے فائدے کی چیزیں کریں۔ لوگوں سے رشوت کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے پیسے لیں اور ان کے ناجائز کام کر دیں، ٹھیک ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن آپ کہتے ہیں نا ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کی جو کمپیوٹر میں ہوتا ہے کہ یار یہ ونڈو کرپٹ ہو گئی، کیا اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جب ونڈو ہوتی ہے وہ جب ٹھیک ہوتے ہے صحیح کام کرتی ہے، جب کرپٹ ہوتی ہے تو وہ صحیح کام نہیں کرتی۔ وائرس آ گیا، ٹھیک ہے، یا آپ کا موبائل میں آپ نے دیکھا ہوگا بھائی وائرس آ گیا تو آپ کا موبائل پھر کیا کرتا ہے؟ کبھی 2 کاپیاں ڈپلیکیٹ بناتا ہے، آپ کا سارا میموری کارڈ یا میموری جو پارٹ ہے اس کو فل کر دیتا ہے، تو کرپٹ ہو جاتا ہے۔ کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کا ہے صحیح کرنے کا وہ نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کرپشن کا یہی مطلب ہے۔ کرپٹ کا مطلب کیا ہے؟ خراب ہونا، صحیح طریقے سے کام نہ کرنا۔ تو کرپشن بدعنوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے ان کی طرف توجہ دینی ہے کہ یہ نہ ہو۔ دیٹ ریئلی از اے پوائزن، ہاں یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ زہر ہے۔ جب زہر بدن میں شامل ہوگا تو کیا کرے گا؟ بدن کو خراب کرے گا، مفلوج کرے گا۔ تو دیز آر دیٹ ریئلی از اے پوائزن، اور یہ واقعی، ریئلی مین واقعی، حقیقت میں اس میں کوئی شعبہ اور شک و شبہ نہیں ہے، از اے پوائزن، یہ زہر ہے۔ وی مسٹ پٹ دیٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ، اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو آئرن ہینڈ، آہنی ہاتھ سے، آئرن کیا ہوتا ہے؟ لوہا، لیکن یہاں آہنی ہاتھ سے ان کو دبانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ٹو اس کو بڑے زبردست طریقے سے زور سے ان کو دبانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ put them down with an iron hand، آہنی ہاتھ سے ان کو دبانا ہے۔ کیا مطلب؟ ختم کرنا ہے، to finish it، to end it۔ and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so۔ and I hope، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایڈوکیٹ مین مناسب، سوٹیبل، آپ مناسب جو قانون کے مطابق ہو آپ کیا کریں گے؟ ٹیک میجرز۔ میجرز مین یہ میئر نہیں ہے، لوگ غلط اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میجرز، ٹھیک ہے، یہ میجرز، اقدامات، سٹیپس، ٹھیک ہے، آپ نے لینے ہیں as soon as it is possible for this assembly to do، جو ہی جتنی جلدی اس اسمبلی کے لیے یہ کرنا ممکن ہو، یعنی آپ نے جتنی جلدی ممکن ہو آپ نے مناسب اقدامات لینے ہیں تاکہ ان برائیوں کا کلا کما کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ کلیئر؟ اچھا اب آگے جائیں کہ اٹس اینف، یعنی اس کے بعد زبیر صاحب کی کلاس ہے، ہاں تو ان کو کہیں کہ کلاس لیں، ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے۔ یہ بلکہ ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں میرے خیال میں، ہاں۔ دا نیکسٹ تھنگ دیٹ اسٹرائکس می از دس، اور اگلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، here again it is a legacy which has been passed on to us، اور یہاں پہ دوبارہ یہ ایک ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے، لیگیسی، وراثت میں یہ چیز ملی ہے، یعنی پہلے سے یہ موجود تھی۔
جو ہمارے پاس آئی ہے, پاسڈ آن ٹو اس, جو ہمیں ملی ہے ریسنٹ, ٹھیک ہے, along with many other things, بہت سی چیزوں کے ساتھ, دوسری چیزوں کے ساتھ, good and bad, جو اچھی بھی تھی اور بری چیزیں بھی تھی, has arrived great evil, بڑی برائی بھی آ گئی ہے, ہمیں ملی ہے. the evil of nepotism and jobbery. ہاں, دو اور چیزیں, نیپوٹزم اقربا پروری, رشتہ داروں کو جاب دینا, اور یہ اقربا پروری, نیپوٹزم, ٹھیک ہے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانا غلط طریقے سے. اینڈ جابری, ڈس آنیسٹی, بےایمانی, یہ دو چیزیں. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, اور میں یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی, نیور, کبھی بھی کسی قسم کی بےایمانی کو برداشت نہیں کروں گا. ٹالریٹ مین برداشت کرنا, نہیں کروں گا. نیپوٹزم or any influence directly and indirectly brought to bear upon me, بےایمانی کو بھی, نیپوٹزم کو بھی, اقربا پروری کو بھی, اور یا کوئی مجھ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے, انفلوئنس, ٹھیک ہے, براہ راست یا بالواسطہ, بلا واسطہ, ڈائریکٹلی, بلا واسطہ, انڈائریکٹلی, بالواسطہ, ٹھیک ہے. تو ٹو بیئر اپان می, کہ کوئی مجھ پر یہ دباؤ ڈالے یا کوئی اثر کرے اپنے فائدے کے لیے, تو یہ کہ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا. whenever I will find that such a practice is in vogue, اور جب کبھی مجھے پتہ چلا یا مجھے معلوم ہو کہ اس قسم کی چیز جاری ہے, in vogue اس کا رواج ہے. vogue رواج کو کہتے ہیں, کیا مطلب کہ یہ جاری و ساری ہے اس قسم کی چیزیں, اور اس کنٹینیو اینی ویئر, یا کہیں پہ بھی یہ جاری ہیں, لو اور ہائی, کسی بھی جگہ پہ, لو کم تر, ہائی کہیں پہ بھی, مطلب کسی بھی جگہ پر, لوور نچلی سطح پر بھی یا اعلیٰ سطح پر بھی, لو اینڈ ہائی اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی سطح پر. آئی شیل سرٹنلی ناٹ کاؤنٹیننس, تو میں ان کو برداشت نہیں کروں گا, یا آئی وڈ ناٹ لائک اٹ ٹو کنٹینیو, ٹھیک ہے. تو اور میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کاؤنٹیننس کا مطلب برداشت کرنا یا پسند کرنا, لیکن میں اس کو برداشت نہیں کروں گا, میں اس کو اپروو نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو I think it's enough for today, ٹھیک ہے. Have a good morning and have the next class. Thank you. یہ لیں کتاب.